ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میرے محفل جان محفل حضرت قبلہ پیر بدر عالم جان صاحب اور سٹیج پر تشریف فرما تمام علماء ذی وقار، سادات ذی وقار، نعت خوان حضرات اور اس کے علاوہ دیگر مسالک کے لوگ، تمام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پنڈال میں جو آپ احباب تشریف فرما ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں نے آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں۔ آپ اگر اہل سنت کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، اہل سنت کی پہچان ہی ادب ہے۔ دنیا بھر صوفیزم، اہل سنت نے ہمیشہ ادب کیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں، آپ حدیث کو پڑھیں، آپ تاریخ کو پڑھیں، آپ سیرت کو پڑھیں آقا علیہ السلام کی، اور صوفیہ اور اولیاء کی تعلیمات کو پڑھیں، تو جو چیز آپ کو سیر فہرست نظر آتی ہے وہ ادب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا کس قدر ادب کرتے تھے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیات پارہ نمبر 26 آپ پڑھیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بات کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت پر ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، قرآن پاک کی یہ جو آیات نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا ہے؟ وہ صحابی رسول جو کانوں سے کم سنتے تھے، اور آپ جانتے ہیں جو کانوں سے کم سنتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے اونچی آواز میں بات کرنا، گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، آپ اس سے بری الذمہ ہیں۔ حکم بھی آ گیا اور صحابی بھی بچ گئے، اور صحابی دوپہر کے وقت اگر میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بجائے وہاں انتظار کرنے کے دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اللہ قرآن کی آیات نازل کرتا ہے کہ محبوب جو لوگ آپ کو حجروں کے بہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اب دنیا کا قاعدہ قانون یہ ہے، آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، آپ دستک دیتے ہیں، 3 بار دستک دیں، اگر گھر والا نہ آئے تو پھر آپ واپس چلے جائیں، لیکن یہاں پر معاملہ اور ہے، دستک اس کے دروازے پہ دی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو وہ ہے کہ قبرستان سے گزرے بتا دے قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ دستک اس کے دروازے پہ دی جاتی جس کو پتہ نہ ہو، جس کو پتہ ہو اس کے دروازے پہ دستک نہیں دی جاتی۔ محترم حضرات، پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ نبی پاک کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا۔ یہ بھی سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم میں نے عرض کیا۔ پھر آپ صحابہ کرام کا اول دیکھیں، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب میرے آقا صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز میرے آقا تشریف لاتے، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب دیکھا جماعت کھڑی ہے، اب میرے آقا تشریف لائے، اب شریعت کا حکم یہ ہے اگر جماعت کھڑی ہے، کوئی وقت غوث و قطب و امثال ہو، اگر وہ آتا جہاں پر اس کو جگہ ملے کھڑا ہو جائے، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے، حدیث کے الفاظ اور صحابہ کرام نے ایسے تالیاں بجائی، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا نے حکم دیا صدیق اکبر نماز پوری کرو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے نماز لینے کے پیچھے آئے، جہاں سے صدیق اکبر نے نماز چھوڑی ہے وہیں سے میرے آقا نے شروع کر دی۔ اب یہ اندازہ لگائیں، اگر آپ نماز میں غیر سے بات کریں، سلام کریں، چہرہ پھر جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن کیا میرے آقا غیر ہے معاذ اللہ؟ میرے آقا کو اگر نماز میں سلام نہ کریں نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور جب جہاں سے صدیق اکبر نے نماز چھوڑی وہیں سے میرے آقا نے شروع کی۔ بعد میں میرے آقا نے
حضرت صدیق اکبر سے پوچھا ہے ابو بکر جب میں نے آپ کو حکم دیا کہ نماز پوری کرائے آپ کیوں پیچھے آ گئے؟ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کیا ہے کہ آپ کے آگے کھڑا؟ یہ ہے صدیق اکبر کا ادب۔ سنیو پھر آپ دیکھیں فاروق اعظم حجر اسود کو چومتے ہیں۔ ہر بندے کو پتا ہے آج جو ہم 1450 سال کے بعد جاتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ حجر اسود ایک پتھر ہے، لیکن فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میرے آقا کے نب تجھے نہ لگے ہوتے میں کبھی نہ چومتا۔ عثمان غنی بیت الرضوان کا واقعہ دیکھیں، میرے آقا نے سفیر بنا کر بھیجا، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا آپ کے نبی کو آنے نہیں دیں گے، آپ اگر کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، کعبے کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس رہی ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں نادانوں، آپ نے میرے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ جس نبی نے کعبے کا تعارف کروایا کہ کعبہ کعبہ ہے، نبی کے بغیر میں کعبے کا طواف کروں؟ آج کا اگر کوئی خشک ملا ہوتا وہ کہتا جب اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا میں ان گھڑیوں کو غنیمت جانتا ہوں، کعبے کا طواف کرتا ہوں۔ یہ ہے عثمان غنی کا ادب۔ مولا علی شیر خدا دیکھیں، جب آقا علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، عصر کی نماز کا سورج غروب ہو گیا اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرما رہی تھی، مولا علی نے کرنی تھی، پھر کیا ہوا؟ سورج غروب ہو گیا۔ اب مولا علی دیکھتے ہیں ایک طرف تو عصر کی نماز ہے جس کو نماز وسطیٰ کہتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اس وقت مولا علی کے پاس دو مفتی گئے، یہ خطیبانہ نقطہ ہے، ایک عقل کا مفتی تھا ایک عشق کا مفتی تھا۔ عقل کا مفتی کہتا تھا علی حضور کو بیدار کرو، نماز قضا ہو رہی ہے، نماز عصر نماز وسطیٰ درمیانی نماز۔ عشق کا مفتی کہتا تھا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نکاحوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ عشق جیت گیا، عقل ہار گئی، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل جاگتا تھا، آنکھیں بند ہوتی تھے بظاہر، میرے آقا نے فرمایا میرا دل جاگتا ہے، اور میرے آقا نے پوچھا علی آپ نے نماز پڑھ لی؟ مولا علی عرض کرتے نہیں حضور۔ میرے آقا نے فرمایا قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ مولا علی نے عرض کیا حضور آپ کی بارگاہ میں رہ کر بھی قضا پڑھی، اور پھر جو میرے آقا نے دعا مانگی، یہ دعا میں جو ناز ہے یا اللہ علی نے آپ کی اطاعت کی، آپ کے نبی کی اطاعت کی ہے، سورج کو واپس پلٹا دے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں نماز پڑھنا اطاعت ہے قضا کرنا اطاعت ہے؟ بظاہر تو مولا علی نے قضا کی، لیکن یہ تو مولویوں کو لگے گا کہ مولا علی نے قضا کی ہے، در حقیقت میرے آقا کی اطاعت کرنا یہ ادا ہے۔ اور سورج ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، اور امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو اندھے نجدی دیکھنے قدرت رسول اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا ادب تھا، خلفائے راشدین کا ادب میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میرے آقا وضو فرماتے صحابہ کرام پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، میرے آقا کی حجامت کرتا صحابہ کرام ایک بال نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حضرت خالد بن ولید جیسا بندہ اپنے ٹوپی میں بال سلا کے رکھتا ہے، جس جنگ میں جاتے ہیں ٹوپی پہن کے جاتے ہیں۔ محترم حضرات آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حضرت عباس جو رشتے میں میرے آقا کا چچا ہیں، میرے آقا نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ حضرت عباس نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں، بڑے تو آپ ہیں، میں تو آپ سے پیدا پہلے ہوا ہوں۔ المختصر بات یہ ہے، یہ جو میں نے ادب کی بات کی ہے کیوں کی؟ اس لیے ہم اہل سنت کا دوسرا نام ادب تھا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اب ہمارے اندر بہت ساری بے ادبیاں آ گئی ہیں۔ ہمیں وقت پر محاسبہ کرنا چاہیے، وقت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب گیند ہاتھ سے نکل جائے گی پھر پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بارگاہ رسالت، وہ روزہ رسول، جہاں پر اگر کوئی آواز بلند کرے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔
آج لوگ 12 ربیع الاول والے دن کیا کرتے ہیں؟ وہاں نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ کوئی طریقہ ہے ہمارے اسلاف کا؟ ارے امام احمد رضا سے زیادہ عاشق رسول ہو، امام احمد رضا حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے، نبی کی بارگاہ میں جا کر آوازیں کسنا، وہاں بلند کرنا۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم کو عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا شمار کس کھاتے میں آ رہا ہے۔ لہذا اس وقت اہل سنت میں جو محفل ہوتی ہے، نبی کے نام پر محفل ہوتی ہے اور لوگ سارے نبی کے نام پر آتے ہیں، ساری رات محفل ہوتی ہے، رات کے 3:30 بجے محفل کو ختم کریں گے، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد فجر کی نماز ہے، اسی مسجد میں آپ دیکھیں ایک صف پوری نہیں ہوتی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ یہ کہاں کی تعلیمات ہیں؟ نماز فرض ہے، یہ آپ دیکھیں محفل مستحب ہے، اشتہار پہنا فرش لگے ہوتے ہیں مساجد کے سامنے، جس طرح پہلے سینما گھر کے سامنے ہوتے تھے، اب اللہ کے گھر ایسے لگ رہے ہیں، فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے ہمیں۔ اور پھر وہی اشتہار جس پہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہم اب اتنے شہرت کے بھوکے ہیں، وہ نالیوں میں جاتا ہے۔ یار اگر کوئی انگریز، کوئی غیر مسلم، کوئی کافر نبی پاک کی توہین کر دے، ہم ڈنمارک کہتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ادائیں نظر نہیں آتی۔ محفل کا کیا ہمارا حال ہے؟ میں نے اس دن ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہوئی، علوی صاحب گواہیں، سکی صاحب گواہیں، باستی صاحب گواہیں۔ میں نے ڈی سی صاحب، میں نے کہا 3 مطالبات ہیں۔ ڈی سی صاحب نے کہا 4 کرو۔ میں نے کہا یہ جو ہمارے جلوس کو آپ نے کونے پہ دباتے گھساتے جا رہے ہو، کیوں بھائی؟ میں نے کہا کیوں؟ یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آج ہمارا جلوس پچھلے سال کے نسبت اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ابھی چند دن کی پہلے کی بات ہے۔ پھر میں نے کہا جلوس کو آپ یہ دیکھیں، کم از کم یہاں نماز ہماری کیوں قضا ہوتی ہے؟ اب چشتیہ مسجد میں یہ سارے لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ میں نے کہا ڈی سی صاحب، میں جلوس انتظامیہ اور آپ سے درخواست کرتا ہوں، ابتدائی وقت میں ابھی زور کی نماز جائز ہے، اس وقت زور کی نماز یہاں سے پڑھیں، چلیں سبحان اللہ، عصر کی نماز جا کے اختتام پہ پڑھیں۔ دنیا کا قاعدہ قانون ہے۔ آج مخالف ہم پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہمیں شرم آتی ہے کہ جواب کیا دیں۔ اور یہ جلوس میں ناچ گانے، یہ پریاں بنا کر بٹھا دینا، پچھلے دفعہ ملتان میں بٹھائی ہے، یہ اہل سنت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ سنیو، میں کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ، جاگو جاگو جاگو، ورنہ شرم کے مارے آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آج ہمارے اوقاف کا گروپ ہے علماء کا، اس میں ایسے دوسرے مسئلے کے لوگ دیوبندی اعتراض کرتے ہیں، ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ بڑی بڑی داڑھیوں والے جو جلوس میں ناچ رہے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی جواب کیا دیں۔ ہم اپنے حساب سے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ علی سکندری صاحب نے جواب دیا، میں نے دیا، اور یہ تو ایک گروپ ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ایک اندازہ آپ لگائے کہ کیا کر رہے ہیں، سارے اعتراضات کے میلاد پر میں نے اس جمعے جواب دیے، میرے نمازی گواہ ہیں۔ اعتراضات کے جوابات ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، بڑی بڑی مقدس لوگ کہیں نظر نہیں آتے، مسلک پہ جب حملہ ہوگا پتہ چلے گا کون آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج تمام لوگوں سے میرے لیے انتہائی احترام ہے، اور یہ کوئی بندہ اپنی ذات پہ یہ بات لے گا اس کو اللہ رسول معاف نہیں کرے گا۔ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی ایک شخصیت بھی اپنے ذات پر یہ بات میری نہ لے۔ میں جنرل اہل سنت کے جو اس وقت کرنٹ ایشوز ہیں ان میں بات کر رہا ہوں۔ محفل ہو رہی ہے، جناب پیسے پھینکے جا رہے ہیں، اور سارے مجمع پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، 4 بندے پیسے پھینک رہے ہیں، اور جوتوں کے ساتھ سٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں لوگ۔ کوئی حضور کی محفل کا ادب احترام نہیں ہے۔ اس لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اور ماحول ہے، یہاں پر تو ہم بیٹھی جوتوں کے ساتھ ہیں، ادھر معاملہ اور ہے۔ جہاں پر سٹیج اسپیشل بڑے بنے ہوتے ہیں وہاں پر اور عوام لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں،
وہ بغیر جوتوں کے بیٹھتے ہیں. کچھ ایسے لاڈلے لوگ آتے ہیں ان کی جوتی مقدس ہے, جوتی اتارتے ہی نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہمارا یہ بولنا مجبوری بن چکا ہے. اگر نہیں بولیں گے ہمیں نہ اللہ معاف کرے گا, نہ رسول, نہ اہل سنت معاف کریں گے. یہ مسلک کے درد کی باتیں میں نے رکھی ہیں. ادب کرو, اللہ کا, رسول کا, اور شخصیات پرستی اتنی بڑھ گئی ہے. فرق رکھو, اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے, ابو بکر ہے, عمر عمر ہے, عثمان عثمان ہے, مولا علی ہے, حسن حسن ہے, حسین حسین ہے, پیر پیر ہے, استاد استاد ہے, ماں باپ درجہ. یہ کیا ہم نے سب کچھ ملا دیا, سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اگر یہ چیزیں انتہائی, اس وقت مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں کو بری لگ رہی ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھوں گا 5 سال کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے. لہذا میں نے جتنی باتیں کی اصول کے مطابق کی ہیں. میں تمام اپنی مسجد کمیٹی کا, تمام لوگوں کا, انجینئر زید صاحب, سردار عمران بلوچ صاحب, بہت خوبصورت جلوس جامع مسجد المجتبیٰ سے آتا, میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں نے سب سے زیادہ مجھے سنا اور برداشت کیا, ہمیشہ ہی برداشت کرتے ہیں آپ لوگ, یہ آپ کی مہربانی ہے. میں خوش بندہ ہوں اور یہ آپ کی مہربانی ہے. تو سادات میں ساری زندگی برداشت کیا, اب ایک سید کو تو برداشت کرو یار. بہت شکریہ.